اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی۔ میں آپ کی میزبان سیدہ شیع زیدی آپ کو پروگرام نذرانہ عقیدت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، آج 11 شعبان المعظم ذکر ہوگا اس شخصیت کا جسے ہم شکل پیمبر کہا جاتا ہے، یعنی علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کون ہیں؟ آپ کی شخصیت کیسی ہے؟ کربلائے معلیٰ میں آپ کا کردار کیا ہے اور آپ کی ولادت کے وقت کس انداز سے اس گھرانے میں خوشیاں منائی گئیں؟ اور اس ذکر میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، بڑا پیارا پینل آج بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں، عالمہ ہیں پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خواہر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ممنون۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، آپ بھی عالمہ ہیں، پیاری گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ سیدہ سعدیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ اور ساتھ منقبت خان اوہا خان موجود ہیں اور پیارا کلام پیش کرتی ہیں صوفیہ شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام مہمانوں کی تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ آغاز کریں گے، جناب علی اکبر علیہ السلام کا ذکر ہے تو خواہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی ہم کسی پرسنالٹی پہ بات کریں تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے اس ماں پر بھی بات ہو کہ جس کی آغوش میں اس شخصیت کی تربیت ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ گرامی، والد کو تو سب جانتے ہیں، امام حسین عالی مقام، لیکن والدہ محترمہ کون ہے؟ کیا کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ کیا مقام اور مرتبہ آپ کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے اور درود و سلام ہو ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور ہزاروں ہدیہ سپاس و عقیدت، ہدیہ شکر، ہدیہ سپاس، ہدیہ ثنا ریحان حسین، یوسف نینوا واہ واہ، اور معزن کربلا، سبحان اللہ، میوہ بطول، اور ان حضرت علی اکبر پر ہزاروں درود و سلام، اور اس تمام اس سلسلے پر جو آپ سلسلہ کہہ رہی ہیں کہ اس سلسلے پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو آپ کو میں تاریخ کے چھروکوں میں، رہداریوں میں آپ کو شہر طائف لے چلوں گی۔ صحیح۔ طائف طواف سے نکلا ہے۔ طائف وہ شہر ہے کہ جس میں جو لوگ موجود ہیں، ارد گرد پہاڑیاں ہیں، اور ایک ایسا شہر ہے کہ جو آباد ہے، اور یہاں پر رسول خدا بالخصوص دعوت دین توحید کے لیے، توحیدی دین کے لیے، دعوت کے لیے آپ تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں پر لوگ سنگ باری کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو ایک سردار ہے، طائف کے سردار ہیں جو عروہ بن مسعود ہیں، انہیں یہ خبر ملتی ہے تو وہ خود حالات حاضرہ کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جب ان کی نظر آقائے دو جہاں سلسبیل یاسین و طٰہٰ، رگ و ریشہ کونین کے مقصد اول، حسن رخ ارض و سماوات کے چہرہ تابان پر پڑتی ہے تو ایک ایسی عاشقانہ تڑپ ہے جو اس کے دل میں برآمد ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ کہتے ہیں نا، یہ پہلی نظر میں عشق ہو گیا، اور وہ عشق میں گرفتار ہو چکے ہیں آقا کے، اور پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کیوں آپ کو لوگ کیوں سنگ باری کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ اس کے جواب میں آقا و مولا اپنا توحیدی بیانیہ مکمل فرماتے ہیں تو عروہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بتلا رہا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ میرے مہمان ہیں۔ اور عربوں کے ہاں یہ دستور تھا، غیرت حمیت عرب یہ تھی کہ اگر کوئی عرب سردار کسی کو اپنا مہمان قرار دیتا تو پھر اس پر ایک ذرہ برابر ظلم، گویا اس کے ساتھ اعلان جنگ تھا اس سردار کے ساتھ، وہیں پتھر رک گئے، سنگ باری ختم ہو گئی۔ اب یہ مہمان عروہ بن مسعود تھے، اور یہ وہ عاشق رسول تھے کہ عاشقان کی فہرست میں پہلے عاشقوں میں، آپ کا پہلی صف کے پہلے عاشقوں میں حضرت عروہ بن مسعود کا نام آتا ہے، جو مکہ تشریف لائے اور آ کر دین مبین کو قبول کیا، اور آقا کے خاص عاشقوں میں یہ عروہ بن مسعود ہے۔ میں وہاں لانا چاہ رہی ہوں جہاں آپ مجھے لے جانا چاہ رہی تھی۔ عروہ عاشق رسول ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اے عروہ تو جا اپنے قبیلے طائف میں، تو میری طرف سے مبلغ میں تمہیں کر رہا ہوں،
تو اپنی اذان کے ذریعے یہ تبلیغ کرے گا. یعنی تبلیغ کا انداز بھی بتا دیا. عروہ انتہائی خوش الحان ہیں اور ایسی خوبصورت آواز رکھتے ہیں, بنو ثقیف سے ہیں, جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہے, اور اس کے ساتھ طرہ یہ کہ آواز اتنی خوش الحانی ہے گویا گلے میں لہن داؤدی کا معجزہ بولتا ہے. اور رسول فرماتے ہیں کہ اے عروہ, میں نے معراج میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو میں تیرے چہرے پر ان کی شبیہ پاتا ہوں. کیا بات. اور اس کے بعد عروہ کو کہا کہ جا, تو میری طرف سے مؤذن قرار دیا گیا اور تو اذان کے ذریعے دین مبین کی طرف لوگوں کو بلا. وہی عروہ جو رات کی سیاہ سنگ وادی طائف میں کالی پہاڑی پر بیٹھ کر عربی اشعار پڑھتے تھے اور پورا طائف بیٹھ کر لطف و استغراق میں سنتا تھا ان کی خوش الحانی کو. اب وہی عروہ ہیں جو اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اپنی ایسی خوبصورت شیرین آواز میں بول رہے ہیں کہ خود بخود بغیر پوچھے بغیر دیکھے لوگ تڑپ تڑپ کر دین مبین کی طرف آ رہے ہیں. عروہ کے گرد طواف میں مصروف ہے. یہ پہلا مؤذن عشق ہے, رسول کا پہلا مؤذن عشق ہے عروہ. اور پھر اسی اذان کے ذریعے مسلمان ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر جو ایک طبقہ جو مشکل میں تھا, جو مخالف تھا, کسی غیر معلوم مقام سے تیر آیا جس نے عروہ کے گلے کو زخمی کیا. یہ مؤذن شہید مؤذن ہے پہلے. اور اس شہادت میں اکثر کہتی ہوں کہ جو آپ معجزے دیکھتے ہیں, یہ جو آپ سلسلے دیکھتے ہیں, یہ صرف ایک دم نہیں ہوتا کہ خدا نے معجزہ عطا کر دیا, آپ کو عطا نہیں ہوئے ان کو عطا ہو گئے. اس کے پیچھے پوری تاریخ سفر کرتی ہے. میرے مولا علی اکبر کے پرنانا شہید مؤذن تھے, شہادت دی اذان الہی میں. خدا بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان, خدا نے وہ احسان کا ایسا بدلہ چکایا کہ کربلا جیسے فکری عصری شعوری انقلاب کے گلدستہ اذان پر پھر عروہ بن مسعود کے پڑھ نواسے کو کھڑا کر کے ایسی اذان دلوا دی کہ قیامت تک وہ اذان علی اکبر کے نام سے منسوب ہو گئی ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اذان کو اذان علی اکبر سے منسوب کرتے ہیں. اور سبحان اللہ, کمال ہے اس حسین کا کہ جس نے جوانوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ کربلا جوانوں کے دل آزمانے کا محاذ ہے. ایک جوان سے صبح عاشور کی ابتدا کر کے حسین نے بتلا دیا, اللہ نے یہ بتلا دیا, اے عروہ تو نے میری اذان میں میرے عشق میں اپنی جان قربان, میں تیرے لہن کو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دوں گا. یہ عروہ بن مسعود ہیں جن کے دو بیٹے ہیں, ابو عبیدہ اور ابو مرہ. ابو مرہ کے ہاں حضرت ام لیلہ پیدا ہوتی ہیں اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاں مختار ثقفی جنم لیتے ہیں, جنہوں نے اہل بیت کے دشمنوں کو تہہ تیغ کر کے ان کے کلیجوں کو ٹھنڈا کیا. اور اس طرف وہ ام لیلہ ہیں جن کا اپنا کلیجہ کربلا میں کام آیا. یہ دو خوبصورت کردار ہیں. عروہ عاشق رسول کے بعد عاشق علی ہیں, آقا کے پاس تشریف لاتے ہیں, یا علی امیر المؤمنین, میری بچی عام بچی نہیں ہے, جب سے پیدا ہوئی ہے گھر میں عجیب خوشیوں کی برکتوں کی برسات ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سارا نورانی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. میں اسے عام لڑکی نہیں پاتا, میں اسے حورا سمجھ رہا ہوں. آپ بتائیے کہ میں اس کا نام کیا رکھوں. مولا نے نام تجویز فرمایا. پھر یہ بچی اپنی باعظمت ترین زندگی کی منازل میں ایسے چلی کہ وہ مصرع کہتی ہیں تو عرب کا بڑے سے بڑا شاعر دوسرا مصرع نہیں لگا سکتا. کیا بات ہے. بولتی ہیں تو پھول جھڑتے ہیں. کیا بات ہے. سفید لباس میں سفید چہرہ. یہ شہزادی جب بڑی ہوتی ہے تو پھر عروہ اپنے عاشقی کی دہلیز پر قدم رکھ کر کہتے ہیں, یا علی نام آپ نے رکھا تھا, بچی کا کوئی ہمسر عرب میں نہیں پاتا کس بچی کی ہمسری کر سکے. مولا آپ عطا کریں, عاشق ہوں آپ کا, کسی غلام سے غلام زادے کو دیں گے تو مان جاؤں گا. مولا علی نے فرمایا لیلہ ہماری ہے. اس کے بعد کیا خوبصورت ہے کہ جب وہ حضرت ام لیلہ کا عقد ہوا, مولا امام حسین علیہ السلام جو شعر کہے ہیں, مولا علی نے فرمایا کہ قسمت تجھ پر ناز کرتی ہے اے لیلا کہ خدا نے تیرا مقدر مصطفیٰ آقا کی ماں آمنہ جیسا لکھا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یعنی معلوم ہوا کہ یہ معلوم اس وقت نہیں ہوا مگر جب گود میں شبیہ رسول نے آ کر اپنے چہرے کی تابانیوں سے بتلایا کہ آج پھر ثانی مصطفیٰ آ گئے, تب معلوم ہوا کہ کل علی نے جو کہا تھا کہ تیرا مقدر مصطفیٰ آقا کی ماں آمنہ جیسا خدا نے لکھا ہے, وہ معلوم ہو گیا. اور جتنی بڑی نعمت ہو شیریں اتنا ہی بڑا انسان ہوتا ہے جس کو خدا بقدر اوقات نعمت بھی اور امتحان بھی عطا کرتا ہے. نعمت ملی ہے, ہم شکل رسول ہے. مولا علی باہر بخششیں تقسیم کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ایک بلند قامت شخص آتا ہے عربی میں کچھ عجائب و غرائب بیان کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں خضر آئے تھے. کیا بات ہے. اور کہہ رہے تھے کہ اے حسین اس کا ظاہر
آسمان پر ہے، اس کا باطن آسمان پر ہے، اور اس کا ظاہر آپ کے پاس گویا باطن میں مصطفیٰ ہے، ظاہر میں علی اکبر ہے۔ سبحان اللہ، ایسی بعضمت ماں اس پر فخر کرنے لگتی ہے، وہ افتخار کرتی ہے کہ میری گود میں کس گلے امید نے آنکھ کھولی ہے۔ مگر یہاں پر میں سلام کرتی ہوں کربلا کی باعظمت ترین لا مثال لا زوال ماں پر، کہ تمام کربلائی ماؤں نے کربلا میں اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار کی۔ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے شبیہ رسول گل امید کو اٹھا کر پہلے دن کربلا کے حوالے کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ مت سمجھیے گا کہ مولا حسین نے جناب زینب کے زیر تربیت رکھا اور بی بی کی آغوش میں دیا۔ مولا امام ہے، جب تک ماں راضی نہیں ہوگی، اگر ہاجرہ راضی نہ ہو تو اسماعیل کی قربانی خدا قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ ماں تھی ام لیلہ، باعظمت ترین شہزادی نے کھڑے ہو کر جناب زینب کو مخاطب کیا، جو ابھی تک اولاد نرینہ نہیں ہے، بی بی کی شادی ہو چکی ہے۔ بی بی فرماتی ہے اے میری شہزادی، اے میری آقا زادی، یہ ہم شکل رسول ہے، میرے سے زیادہ آپ اس کی سزاوار ہیں، آپ اس کے قابل ہیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ بی بی نے اٹھا کر اپنا کربلائی سپاہی، گلدستہ مؤذن کربلا، گلدستہ اذان کا مؤذن حق پہلے دن خدا کی راہ میں دے دیا۔ اس کے بعد کربلا والوں نے علی اکبر کی پرورش کی۔ جھولے میں جناب زینب جھولے دے رہی ہیں، بی بی کی لوریاں ہیں۔ عربی ادب میں، میں خود شاعرہ ہوں، عربی ادب کو بھی دیکھتی ہوں، کیا خوبصورت لوریاں ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں نور عینی یا علی ادعوک جدی ام ابی، اس میں شروع میں بہت سارے اشارے، اس میں بی بی کہتی ہیں کہ اے علی، میرے دادا نے میرے نانا کو پالا، میرے نانا نے میرے بابا کو پالا، اور اب میں تجھے پال رہی ہوں۔ نور عینی یا علی، اے نور عین علی، مجھے یہ بتا کہ میں تجھے اپنا جد رسول کہوں یا تجھے اپنا بابا علی کہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ لوریاں بی بی، اور بے شمار لوریاں ہیں۔ بے شک۔ تینوں حضرات مزید جانیں گے جناب علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے، جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، لیکن میں اگلا سوال عالمہ سعدیہ سے کرنا چاہوں گی۔ جناب علی اکبر دنیا میں آ گئے، خانوادہ رسالت نے اس خوشی کو کیسے منایا؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار سے کرنا چاہوں گی کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ مولا علی اکبر کی سیرت مبارکہ پہ گفتگو کی جائے اور ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے۔ اللہ رب العزت ان کے اخلاق و کردار پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی، آپ جتنی بھی سیاستہ یا کتنی بھی سیرت کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی محبت اور آپ کی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی تھی کہ آپ کی وہ کتابوں کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہاں سے ظاہری پردہ فرما گئے تو مولا علی کے صاحبزادے امام علی مقام اتنے غم کا شکار نہیں تھے، کیونکہ سیدہ کائنات موجود تھیں، اور جب سیدہ کائنات گئیں تو مولا علی موجود تھے۔ لیکن جب مولا علی بھی اس جہاں سے تشریف لے گئے تو آپ غم کے عالم میں اتنا رہتے تھے، کیونکہ سرکار کا جلوہ کہیں نظر نہیں آتا تھا آپ کو ظاہری طور پر۔ تو پھر آپ کے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو بوسہ دے کر فرمایا کہ آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے یہاں میرا ہم شکل صاحبزادہ عطا کرے گا آپ کو، اور وہ بالکل تکلم میں بھی، خلق میں بھی، خلق میں بھی، ہر چیز میں میری ہی طرح ہوگا۔ تو آپ نے اس خوشی کو پورے اہل بیت میں مشہور کیا تھا کہ اللہ رب العزت ہمارے یہاں وہ صاحبزادے عطا کریں گے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ مبارک ہوں گے۔ تو حضرت علی اکبر مولا کی ولادت جب ہوئی تو حضرت زینب، کیونکہ بہت لوگ عرب میں آئے اور آپ نے امام علی مقام نے انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، بلکہ آپ کی ولادت کی خوشی میں تحفے تحائف کو تقسیم کیا تھا۔ اور جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کے پاس تشریف لائی تھیں تو آپ نے کہا یوں تو آپ نے سب کو انعامات دیے ہیں، لیکن میں انعام نہیں لوں گی بلکہ علی اکبر کو لوں گی۔ تو آپ نے علی اکبر سلام اللہ علیہم کو لیا تھا اور آپ نے ان کی تربیت اور پرورش کی تھی، اس لیے حضرت علی اکبر بھی آپ ان کی پھپھی تھیں۔
لیکن آپ کو وہ والدہ کا درجہ دیتے تھے کیونکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے آپ کی تربیت کی تھی، اور پورے خانوادے میں یہ خوشیاں منائی گئی تھیں کہ آپ کی ولادت ایسی ولادت ہوئی تھی کہ آپ ہر طرح سے آقا علیہ السلام کی شبیہ مبارک تھے۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیکھتا آپ سر سے سینے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ مبارک تھی آپ میں، اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو وہ سینے سے قدموں تک دیکھتا تو آپ سرکار کی شبیہ مبارک تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو شباہت آدھی امام علی مقام میں اور آدھی امام حسن میں رکھی وہ پوری کی پوری حضرت علی اکبر میں دے دی تھی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اب پروگرام میں وقت ہے کلام شامل کریں، اور صوفیہ شیرازی ہمارے ساتھ ہیں، میں دعوت کلام دوں گی۔ اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا۔ اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی، اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا۔ اور شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا۔ پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، ارے ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نذرانہ عقیدت، اور اس پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کا، آپ کی شخصیت، مقام، مرتبہ، اور ام لیلہ سلام اللہ علیہا آپ کو پروان چڑھا رہی ہیں۔ جی آپ، میں چاہوں گی کہ جناب علی اکبر علیہ السلام، ان کی والدہ گرامی کیسے تربیت کر رہی ہیں، کیسے اپنی آغوش میں پال رہی ہیں؟ چلتا تھا مدینے میں جو شبیر کا دلدار، بے شک ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار، بے شک کیا وہ ناری القریٰ یوسف کربلا
ناری القرا یعنی سخاوت کا یہ عالم ہے اس کم عمری میں علی اکبر کا کہ آپ کے دروازے سے وہ قندیل کبھی بجھی نہ پائی گئی کہ جو مسافروں کو، بیچاروں کو، غریبوں کو اپنی طرف بلانے کا استعارہ تھی کہ آؤ یہاں دروازہ کھلا ہے، یہاں دسترخوان بچھا ہے، یہاں انواع و اقسام کے کھانے تمہارے لیے تیار ہیں۔ میرے مولا کی مہمانداری ایک لمحے کے لیے بھی موقوف نہیں ہوئی۔ ناری القرا مولا کو کہا جاتا ہے۔ اور جو آپ تربیت کی بات کر رہی ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ام لیلہ نے یہ کہہ کر کہ یہ اے میری آقا زادی، یہ شبیہ رسول ہے، آپ کے نانا کی تشبیہ ہے، اس لیے آپ اس کی زیادہ مستحق ہیں کہ آپ اس کی تربیت فرمائیں۔ بی بی نے عطا کیا اور جناب زینب سلام اللہ کربلا والوں نے اپنے سپاہی کی تربیت شروع کی، یعنی لوریاں جناب زینب دے رہی ہیں، بڑے ہوئے تو فن حرب و ضرب عباس سکھا رہے ہیں، سپہ سالار اپنے سپاہی کو فن حرب و ضرب سکھا رہا ہے۔ اور وہ سمجھ میں آتا ہے جب کربلا میں مولا غازی کہتے ہیں اکبر میں نے پورے محاذ کو دیکھ کر سارے دشمنوں کو اتنے حصوں میں تقسیم کیا، اتنے کو میں ماروں گا اور اتنوں کے لیے تو کافی ہے۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت فرما رہے ہیں، اور کیا جملے ہیں۔ کبھی حسین مولا نے آ کر علی نہیں کہا بلکہ سراج و بیتی، کبھی فرماتے کنز و اہلی، کبھی کہتے نور و عینی۔ کنز و اہلی میرے اہل بیت کا خزانہ، سراج و بیتی میرے گھر کا چراغ، یعنی خود سراج منیر ہے مولا حسین۔ المصباح الہدی، رسول کہتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ اگر کہے کہ میرے گھر کا چراغ علی اکبر ہے۔ اور جو مشیت کی آنکھ ہے حسین، وہ کہے کہ یہ میری آنکھ کا نور ہے۔ اور کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولا علی اکبر گرے ہیں تو مولا نے جو مرثیہ کہا اس میں کہا ہے کہ مجھے اب کچھ نظر نہیں آتا، گویا بتایا میری آنکھ کا نور چلا گیا۔ اور صرف یہ معاملہ صرف مولا حسین کے ساتھ نہیں ہے، جناب سیدہ ام لیلہ بھی، جو ہم پڑھتے ہیں جب مصائب پڑھتے ہیں کہ بی بی کا سر ٹکراتا تھا چوب خیمہ سے، بی بی کی بھی بینائی رخصت ہو گئی تھی۔ بعد میں بی بی 1 سال 1.5 سال یا 2 سال زندہ رہی ہیں، بعض روایتوں کے مطابق بی بی کو نظر نہیں آتا تھا، بینائی کا ماند پڑ گئی تھی۔ ادھر بابا ادھر ماں، دونوں کی آنکھوں کا نور ہے۔ سراج و بیتی کنز و اعلی نور و عینی، یہ کہتے ہوئے مولا اپنے گھر میں اس عظیم۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ جس طرح قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، باطن ہزاروں ہیں جو اہل عرفان کے لیے ہیں، اسی طرح رسول خدا کی حدیث مبارکہ، میرے آقا کا قول، وحی یوحا سے دھلی ہوئی زبان کا قول بھی اسی طرح ظاہر اور باطن رکھتا ہے۔ میرے مولا کا یہ فرمان کہ ان الحسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کا باطن یہ ہے کہ دین مبین آقا لے کر آئے اور پھر دوبارہ اس دین کو استادہ کرنے والے حسین ہیں، اس لیے ایک دفعہ آقا حسین سے، دوسری دفعہ حسین آقا سے ہے۔ اس کا جو ظاہری مطلب ہے وہ علی اکبر ہے، یعنی زانوئے حسین پر اگر مسجد مدینہ میں پھر شبیہ رسول مسکرا رہی ہے، وہی چہرہ، وہی کردار، وہی گفتار، وہی چہرے کی دمک، وہی آنکھوں کی کشش، وہ سب کچھ ہے، تو معلوم ہو رہا ہے کہ کل حسین یوں کہ مولا کے گود میں موجود تھے، کل حسین آغوش رسالت کی زینت تھے، آج پھر ہم شکل رسول حسین کی آغوش کی زینت۔ الحسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، آج تم میری گود میں حسین دیکھ رہے ہو، کل تم حسین کی آغوش میں مجھے دیکھو گے۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور باعظمت ترین سردار حضرت علی اکبر، 14 مطلب مولا علی حضرت عباس کے شاگرد ہیں، فن حرب و ضرب مولا غازی سے سیکھا ہے، تربیت مولا حسین سے پائی ہے، سخاوت میں حسین ہے، شجاعت میں علی ہیں، جمال میں رسول خدا ہے حضرت علی اکبر۔ بے شک، حسن و جمال اس قدر ہے کہ گویا 14ویں کے چاند کی مانند، اور شبیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ خود امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ میرا فرزند وہ ہے کہ جو ہو بہو رسالت مآب کی شبیہ۔ حضرت علی اکبر نے جب کربلا کے میدان میں گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں علی ہوں، حسین کا لخت جگر، اور وہ ہیں علی کے لخت جگر، اور کعبۃ اللہ کی قسم کہ ہم نبی کے زیادہ قریب اور زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نیزے سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک نیزے دوہرے نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ تلوار سے میں جنگ اپنے جو والد محترم ہیں ان کے دفاع کے لیے کروں گا۔ پھر آپ نے اس کے بعد ان کو للکارتے ہوئے بھی یہ کہا کہ میں وہ ہوں
اور وہ لخت جگر ہوں حسین کا کہ مجھے علوی ہونے پر اور ہاشمی ہونے پر فخر ہے، میری ضرب وہ ہے، میں وہ نوجوان ہوں کہ میں ہاشمی بھی ہوں، میں علوی بھی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہمارا کیا مقابلہ کرو گے کہ جن کے اپنے نسب میں ہی شک موجود ہے۔ تو یہ آپ کے الفاظ تھے جو آپ نے میدان کربلا میں بیان کیے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو مولا حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتا دیا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل تصویر ہیں، جو آپ کے سامنے تھے کہ آپ ان کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ آپ کو سرکار کی یاد آتی تھی یا مکے میں کسی کو بھی یاد آتی تھی تو وہ علی اکبر کے چہرے کا دیدار کر لیتے تھے تو ان لوگوں کو ٹھنڈک پہنچ جایا کرتی تھی۔ اور اب اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی کی کسی سے شکل مل رہی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کردار میں بھی اسی کی طرح ہو، لیکن علی اکبر وہ ہیں کہ جو کردار میں بھی سرکار جیسے ہیں۔ پھر ضروری نہیں کہ کردار اور شکل مل رہی ہو تو پھر اسی طرح اخلاق بھی ملیں، لیکن آپ اخلاق میں بھی سرکار جیسے ہیں کہ جب آپ جنگ میں بھیج رہے تھے، یعنی میدان کربلا میں بھیج رہے تھے، اس وقت امام علی مقام نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر رب تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ رب پاک تو گواہ رہنا، میں ایسی قوم پر علی اکبر کو بھیج رہا ہوں اور یہ وہ علی اکبر ہیں کہ ان کی ہر چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، کہ یہ خلق کے طور پر بھی، خلق کے طور پر بھی، کردار میں بھی، تکلم میں بھی ہر طرح سے میرے نانا میرے آقا سے ملتے ہوئے ہیں اور میں ان کو میدان کربلا میں بھیج رہا ہوں۔ اور پھر یہی عبدالسلام قادری بیان کرتے ہیں کہ جب مکے میں، کیونکہ مولا عباس حضرت علی کے ہم شکل تھے، حضرت علی سے ملتے تھے، اور حضرت علی اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل تھے، تو جب آپ مکے میں دونوں نکلا کرتے تھے تو لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا کہ آپ کے دیدار کے لیے آتے تھے، کیونکہ ان میں مولا علی نظر آتے تھے اور یہاں مولا کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر آیا کرتے تھے کہ جو دو عالم کے سردار ہیں وہ نظر آیا کرتے تھے، تو لوگوں کا ہجوم لگ جایا کرتا تھا۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ آپ کا کردار، آپ کا اطوار، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا تکلم پورے کا پورا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ڈھلا ہوا ہے، اور آپ کی شبیہ ایسی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خیر میں آپ سے بھی یہی چاہوں گی، اس میں تھوڑا سا مزید اضافہ فرمائیے گا، یعنی خلق میں بھی، خلق میں بھی اور منطق میں بھی، کیا کہیں میں گے؟ بھی بالکل جی شیریں، جس طرح انہوں نے پورا عصر عاشور کا ایک منظر نمائی کی ہے کہ جس میں رجز پڑے ہیں، یہ رجز ہیں مولا حضرت علی اکبر یوسف کربلا کے، ناری القرا کے، مگر میں آپ کو ان کے خطبے کے چند روایتوں کی کتابوں میں خطبہ جو مولا کا ہے رجز سے پہلے، اس میں کمال ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے مردار کی شبیہ ہو، اے مانگے تانگے کے سپاہی ہو، یعنی 2.5 لاکھ کی اس لمبی فوج کو مانگے تانگے کے سپاہی کہہ کر ٹھوکر میں رکھ دیا حسین کے بیٹے نے۔ اے مانگے تانگے کے سپاہی ہو، اے مردار کی شبیہ ہو، اے بد نسب لوگو، میں صاحب معراج محمد کی شبیہ ہوں، کیا بات ہے، اور ہم نام ہوں اس کا کہ جو عمل پہلے کرتا ہے آیت بعد میں اترتی ہے۔ مرسلات جس کا قصیدہ ہے، لمبا خطبہ ہے، اس میں مولا فرماتے ہیں مسلسل آگے، میں تمہاری سرگوشیوں کو سن سکتا ہوں، تم میں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے زمین پر اتر آیا ہے، یا یوسف قبر سے نکل آئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو کہ فرشتے ہمارے گھر کے نوکر ہیں، اور ہمارے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یوسف ہمارے حسن پر رشک سے ہاتھ ملتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا تم نے ہمارے نانا کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ جو جس کی شباہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہوتا ہے، مگر یاد رکھنا کہ میں لباس میں شبیہ رسول نہیں ہوں، کیونکہ رسول مولا حسین نے اتمام حجت کے لیے اپنے اس ہم شکل پیمبر کو نالین رسالت، عبائے رسالت، قبائے رسالت، امامہ رسالت، یہاں تک کہ جو رہوار تھا مولا کا وہ بھی رسول کا رہوار تھا، جس پر سوار کیا اتمام حجت کے لیے کہ انہیں پورا محمد نظر آئے، تاکہ ان کے دلوں میں بہت سارے لوگ چھوڑ گئے۔ مولا علی اکبر کو دیکھ کر، پورے رسول کو اپنے سامنے دیکھ کر ہم شبیہ مصطفیٰ، بہت سارے لوگ روتے ہوئے پلٹے بھی، یعنی جن کو چھڑوانا تھا امام ہدایت نے نجات دلوانا تھی، وہ نجات پا گئے، پورا مصطفیٰ بنا کر بھیجا، اور پھر فرمایا اے لوگوں گواہ رہنا کہ میں آج اپنے اس بیٹے کو تمہارے میدان قتال میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں، جو خلق میں، جو خلق میں، جو گفتار میں، جو رفتار میں، جو ہر حوالے
سے میرے نانا محمد مصطفیٰ سے مشابہ. اور مولا جب خطبہ دیتے ہیں تو اس میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں صرف لباس کی وجہ سے شبیہ رسول نہیں ہوں بلکہ بل فطرن اللہ بشبیہ نبیک، اللہ نے مجھے اپنے نبی کی شبیہ میں ایجاد کیا ہے، خلق نہیں کیا، ایجاد کیا ہے. کیا بات ہے. پھر فرمایا کہ لمبا خطبہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ تم کتنے بدبخت ہو، تم نے کس کے اور پانی کے درمیان رکاوٹ کھڑی کی ہے، وہ جس کے سوا کوئی اس وقت دنیا میں رسول کا کوئی بیٹا نہیں ہے. یعنی امام حسن شہید ہو چکے ہیں، کہا ان کے سوا کوئی اور سبط پیغمبر نہیں ہے، تم اس کے درمیان پر جو جلیس رب العالمین ہے، جو قبلۃ العارفین ہے، جو زبدۃ المؤمنین ہے. مسلسل لمبا خطبہ، مسلسل مناقب ہے مولا حسن، جو زبدۃ المؤمنین ہے، جو زبدۃ العارفین ہے، جو جلیس رب العالمین ہے، جو قبلہ روح الامین ہے، اس کے بعد جو فاطمی الدم ہے، جو علوی الکرم ہے، جو مصطفی الفم ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد فرمایا کہ جو نطقہ مشیہ مشیۃ وقولہ شریعت وانفاسہ تلاوت ونومہ عبادت، جس کی سونا عبادت ہے، جس کی سانس تلاوت ہے، جس کا چلنا مشیت ہے. وہ لمبا خطبہ ہے. اس میں مولا یہ جملہ اس پر ختم کروں گی. مولا فرماتے ہیں کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں موت سے ڈرانا ایسا ہے جیسا کوئی کسی مچھلی کو پانی میں ڈبونے کی دھمکی دے. مچھلی کی تو راحت ہے پانی میں رہنا، ہماری تو سانسیں موت سے پنجہ لڑا کر چلا کرتی ہیں. اور تم تم ہمیں سمجھو گے بھی تو کیسے کہ تمہارے گھروں کی دیواریں بہت چھوٹی ہیں. بے شک بے شک. اور تینوں حضرات بڑی پیاری گفتگو ہے اور مقام جناب علی اکبر پر گفتگو ہے، اور آپ کا علم ہمارے سامنے عالمہ معصومہ شیرازی صاحبہ ہیں بڑے خوبصورت انداز میں اور اپنے خاص انداز سے پیش کر رہی تھی. لیکن میں چاہوں گی کہ ہم پروگرام میں کلام شامل کریں. صوفیہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، دعوت کلام دوں گی. آیتوں سے بنا علی اکبر اور تیرا کلمہ شروع نہ ہو جائے، تیرا کلمہ شروع نہ ہو جائے، چہرہ مصطفیٰ علی اکبر، چہرہ مصطفیٰ علی اکبر. لیلۃ القدر ہو گئی وہ شب، لیلۃ القدر ہو گئی وہ شب. ارے لیلا کو جب ملا علی اکبر، لیلا کو جب ملا علی اکبر، حسن کی ابتدا تھے یوسف تو، حسن کی ابتدا تھے یوسف تو، ارے حسن کی انتہا علی اکبر، حسن کی انتہا علی اکبر. اور تیرے قدموں کی خاک پانے سے، تیرے قدموں کی خاک پانے سے چاند روشن ہوا علی اکبر، ارے چاند روشن ہوا علی اکبر. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نذرانہ عقیدت، اور اس پروگرام میں 11 شعبان المعظم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت پر. آپ کا علمی مقام، آپ کا خلق و خلق اور منطق میں ہم شکل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا. عالمہ سعدیہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. خواہر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ امام حسین آپ کی تربیت کیسے فرما رہے ہیں؟ ہم شکل پیغمبر ہیں اور آپ کی آغوش میں ایسا پھول ہے، کیسے تربیت کی جا رہی ہے؟
جی بہت شکریہ، اور بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور اسی میں ایک بہت خاص پہلو ہے کہ حضرت علی اکبر کی بھی علم و فراست کیسی تھی، اور مولا حسین نے آپ کی تربیت کیسی کی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب آپ کربلا کی طرف رواں دوا تھے تو بیچ میں جہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے، جہاں پر آپ نے قیام کیا، وہاں مولا حسین کی جب آنکھ لگی تو آپ نے خواب یہ دیکھا کہ یہ پورا قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے اٹھ کر حضرت علی اکبر سے یہ خواب بیان کیا۔ تو علی اکبر نے اپنے بابا سے عرضی پیش کی کہ بابا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جب ہم حق پر ہیں، چاہے ہم موت پر آ جائیں یا موت ہم پر آ جائے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سے آپ کے علم کی بات میں اس لیے کروں گی کہ آپ فصاحت میں اتنے بلیغ تھے کہ آپ نے یہاں پر یہ بات کر کے بتایا کہ یوں کہ یہاں سب کو خیال ہونا چاہیے کہ مولا حسین کو علم تھا، لیکن مشورہ اس لیے کیا کہ اسے ہمیں قرآن پاک بھی بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھا تھا، اور اس قربانی کے خواب کو دیکھنے کے بعد آپ نے حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا تھا کہ کل کو کوئی یہ بات نہ کہہ دے کہ اگر مشورہ کر لیتے تو کیا پتہ وہ منع کر دیتے۔ تو آپ اس وقت حضرت اسماعیل اپنے بابا کے فیصلے پر راضی تھے کہ جو رب کا حکم ہے وہ کیجئے۔ اسی طرح یہاں پر آپ کی فصاحت و بلاغت بتاتی ہے کہ آپ سے مشورے کا مطلب ہی یہی تھا کہ بچہ کتنا زیرک اور فصیح ہے کہ پتہ چل جائے کہ آپ نے تربیت اتنی شاندار کی ہے کہ موت کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں، بلکہ امام عالی مقام نے تو 72 کا قافلہ پیش کر دیا اس دین کو بچانے کے لیے کہ آج ہم جہاں پر خوشی سے سانس لے رہے ہیں، وہ قربانی، وہ صدقہ ہے پورے اہل بیت کی قربانی کا کہ اللہ رب العزت نے آج سرخرو رکھا ہوا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ حضرت علی اکبر ہو بہو اکبر محمد کی شبیہ مقبول۔ آج معلوم ہوا حسین و منی و انا من الحسین کی تفسیر کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ آپا نے اس کا بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کی تربیت کی، اور پھر حضرت امام حسین نے اپنے لخت جگر حضرت علی اکبر کی تربیت کر کے بتا دیا کہ یہ جو پوری حدیث مبارکہ ہے کہ حسین منی و انا من الحسین سے ہمیں پتہ چلا کہ تربیت ہی اتنی شاندار تھی، پھر یہ کیسے نہ ہوتا، کیونکہ جب سیدہ کائنات نے امام علی مقام کی تربیت اتنی شاندار کی کہ مولا علی گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ ایک ہاتھ سے چکی پیستی ہیں، ایک ہاتھ سے جھولا دیتی ہیں، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کر کے مولا حسین کے حلقوم پہ دم کرتی ہیں، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ تھک جائیں گی، تو کہا کہ مجھے ایسے نہ کہیں آپ، کیونکہ یہ میرا وہ لخت جگر ہے کہ کل کربلا کے میدان میں جب شمر لعین کا خنجر آئے تو میں چاہتی ہوں کہ ان کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت رہے۔ اور پھر دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ سر نیزے پر تھا لیکن تلاوت کلام پاک اس پہ بھی جاری تھی، کیونکہ شمر لعین نے خود کان لگا کر سنا تو صدا آ رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت کی، اور اس نے کہا قسم خدا کے قرآن پاک کی تلاوت کی صدا آ رہی ہے۔ تو جب ماؤں کی تربیت اتنی شاندار ہوگی، اور آج کی ماؤں کے لیے بھی میسیج ہے، اگر تربیت ویسی ہو جائے تو آج کے دور میں بھی اس کردار کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، خواتین و حضرات، بڑی پیاری گفتگو ہے اور واقعی یہ بڑا پیارا پیغام ہے، تربیت کی بات ہے، اور پھر جناب علی اکبر کا یہ کہنا کہ بابا جان اتنا بچائیے ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، یہ بڑا پیغام ہے، واقعی بڑا پیغام ہے۔ اور خواہر معصومہ شیرازی ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہتی ہوں خواہر آپ اس پہ ضرور بات کریں کہ آپ نے ابھی جیسے کہ فرمایا بھی آغاز گفتگو میں کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آپ جب لشکر اپنا لائے ہیں کربلائے معلیٰ میں، تو ایک مؤذن ساتھ ہے، حجاج ابن مسروق اس کا نام ہے، لیکن کیا حکمت ہے کہ عاشور کی جو آغاز ہو رہا ہے، عاشور کا اذان علی اکبر سے آغاز ہے، کیا فرمائیں گی؟ سب سے پہلے تو قرآن کی آیہ مبارکہ کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں سب سے بڑے دینا یہ ہے کہ جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز شے ہے اسے خدا کے لیے قربان کر دو، خدا کی راہ پہ خرچ کر دو۔ یہ اعلان حسین ہے کہ میں اپنا
علی اکبر یوسف کربلا اپنے خدا کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا اتمام حجت ہے مولا حسین کا کہ دیکھو کوئی آواز لحن رسول کو سن کر، کوئی شکل رسول شبیہ رسول کو دیکھ کر وہ لوگ جو آمادہ پیکار ہیں شاید پیچھے ہٹ جائیں، شاید اس وبال اور ذلت کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے، کیونکہ حسین ڈبونے والا نہیں، حسین بچانے والا ہے۔ حسین نو نہیں ہے، حسین مصطفیٰ کا بیٹا ہے، آقا مصطفیٰ رحمت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اتمام حجت تھا مولا شبیہ رسول کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ دوسرا آغاز انقلاب کربلا، مؤذن حق ایک جوان کو رکھ کر مولا نے تمام عالمین کے جوانوں کو یہ پیغام دیا کہ کربلا جوان جذبوں کا کربلا ہے، شعور جوان جذبوں کا ہے۔ اور یہ فقط نہیں، میں یہ بھی بیان کرتی چلوں کہ دین کو اور توحید کو اور عشق توحید کو عمروں کی ضرورت نہیں ہے، تابندہ پائندہ تھڑکتے ہوئے بیدار دلوں کی ضرورت ہے۔ اور علی اکبر کے دل سے بڑا بیدار، با حکمت، پر عزم، متحرک، حرارت انگیز دل کون سا ہوگا۔ بہت خوبصورت شعر ہے کہ نشانہ سینہ اکبر کا باندھنے والے، تجھے ہدف میں محمد نہیں دکھائی دیے، اللہ اللہ، تجھے ہدف میں محمد نہیں دکھائی دیے۔ بے شک خواتین و حضرات ایسا ہی ہے، اور بڑی پیاری گفتگو ہو گئی ہے جناب علی اکبر کی شخصیت پر، آپ کے علم پر بات ہے، آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت پر بات کی گئی، اور آپ کی صبر و استقامت کہ وہ جوان جسے معلوم ہے کہ اب ہم نے مرنا ہے، وہ کلمہ توحید کو بلند کر رہا ہے، یعنی عاشور کا آغاز اذان علی اکبر سے ہے۔ اور میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ عالمہ معصومہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت پیاری گفتگو کی آپ نے، قہر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھ میں عالمہ سعدیہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ میں صوفیہ شیرازی صاحبہ، بڑے پیارے انداز سے کلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، لیکن ہم کلام سنیں گے صوفیہ شیراز کی آواز میں۔ سنا ہے 11ویں شعبان کو مدینے میں وہ عرش والے زمیں پر اتر کے دیکھتے ہیں، وہ عرش والے زمیں پر اتر کے دیکھتے ہیں، رسول کرتے ہیں آنگن میں شکر کا سجدہ، رسول کرتے ہیں آنگن میں شکر کا سجدہ، حسین گود میں لے کر پسر کو دیکھتے ہیں، حسین گود میں لے کر پسر کو دیکھتے ہیں، سنا ہے آمد اکبر کا شور جنت میں، سنا ہے آمد اکبر کا شور جنت میں، مکی ادھر کے نظارے ادھر سے دیکھتے ہیں، مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے حضرت یوسف کو کچھ گمان سا ہے، سنا ہے حضرت یوسف کو کچھ گمان سا ہے، سو وہ بھی ان کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں، سو وہ بھی ان کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے آج بہت خوش ہے فاطمہ زہرا، سنا ہے آج بہت خوش ہے فاطمہ زہرا، کہاں کسی کو علی آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، کہاں کسی کو علی آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔